بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی نبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. 23 جولائی 2017. میرے ہاتھ میں آج کا یہ انگریزی اخبار ہے. اس میں ایک آرٹیکل ہے، از گاڈ اے گریٹ ڈیلوژن؟ کیا خدا ایک دم عظیم دھوکہ ہے؟ اس طرح کی کتابیں بہت سی لکھی گئی ہیں. اسی کتاب کو لے کر انہوں نے ایسا لکھا ہے. تو میں سوچنے لگا کہ ایسا کیوں کہتے ہیں لوگ کہ گاڈ ڈیلوژن ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ کسی دلیل کی بنا پر نہیں ہے، یہ ایموشنل معاملہ ہے. یعنی خدا کو مانتے ہی فوراً آتا ہے تصور اکاؤنٹیبلٹی کا. یعنی اگر کوئی خدا ہے جس نے آپ کو پیدا کیا ہے تو فوراً سوال آتا ہے کہ خدا ہم سے کیا چاہتا ہے، پیدا کرنے والا ہم سے کیا چاہتا ہے. تو جب ہم یہ مانیں کہ پیدا کرنے والا جو ہے چاہتا ہے کہ ہم اس کے سامنے اکاؤنٹیبل ہوں، ہم اپنی فریڈم کو اس کو مطلب استعمال کریں، تو انسان چاہتا نہیں کہ اپنی فریڈم کو کسی اور کے ماتحت کرے. وہ چاہتا ہے کہ فریڈم اس کو جو ہے تو وہ بالکل ایبسلیوٹ سینس میں ہو، کچھ بھی کرے کوئی پکڑ نہیں. میں سمجھتا ہوں کہ خدا کو جو لوگ نہیں مانتے ان کے پاس خدا کے لیے کوئی ریشنل آرگومنٹ نہیں ہے، جو ہے وہ ایموشنل ہے. یہ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ میں خود بھی اس کا طالب علم رہا ہوں. یہ سمجھنے کے لیے خدا کے معاملے کو میں نے کافی چیزیں پڑھی. مجھے کوئی لاجک، کوئی ریشنل آرگومنٹ مجھے نہیں ملا. مثلاً دیکھیے، سب سے زیادہ جو استعمال کیا جاتا تھا جو بات یہ کہ خدا ہے تو دکھائی کیوں نہیں دیتا. جیسے سورج ہم دیکھتے ہیں، چاند دیکھتے ہیں، ستارہ دیکھتے ہیں، تو خدا کو بھی ہم دیکھیں، ایسا ہونا چاہیے. لیکن آپ دیکھیے انسان کے پاس جو باتوں کو سمجھنے کے لیے جو علم ہے وہ سائنس ہے. سب سے بڑا علم جو انسان کے پاس ہے باتوں کو سمجھنے کے لیے وہ سائنس ہے. تو سائنس کا ڈیولپمنٹ جو ہوا تو وہ یہاں تک پہنچا، یعنی 20th سینچری کے شروع میں، آغاز میں، کہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ ڈسکوری ہوئی. وہ تھی کہ انسان نے دریافت کیا کہ جس چیز کو ہم کہتے ہیں ایٹم، اس کا اس کا ایک پارٹ ہے، اس کا ایک پارٹیکل ہے جو سب ایٹمک پارٹیکل کہا جاتا ہے، تو وہ دکھائی نہیں دیتا. کسی بھی دوربین یا خوردبین سے ہم سب ایٹمک پارٹیکل کو دیکھ نہیں سکتے، جب کہ ہم لاجیکلی ہم کو ماننے پر مجبور ہیں. لاجیکلی، کیونکہ دیکھیے پیورلی سائنٹیفک اعتبار سے جب اس کا جائزہ یہ لیا جائے تو معلوم ہوگا کہ اگر ہم سب ایٹمک پارٹیکل نہ مانیں تو ہم ایٹم ہی کا انکار کرنا پڑے گا. خود ایٹم کو نہ مانے تو پوری ہر دنیا کی ہر چیز کا انکار کرنا پڑے گا، ساری کائنات کا انکار کرنا پڑے گا. بہت مشکل مسئلہ یہ تھا. آپ سب ایٹمک پارٹیکل نہ مانیں تو پھر آپ کو ماننا پڑے گا کہ میں ایٹم نہیں ہے. ایٹم کو نہ مانا تو ماننا پڑے گا یونیورس نہیں ہے. تو یہ کیسے کہہ سکتے آپ؟
کیسے ایسا کر سکتے ہیں آپ؟ یہ آپ کہنے کی پوزیشن میں آپ نہیں ہیں. تو پھر کیا ڈسکوری ہوئی؟ یہ ڈسکوری ہوئی کہ سب دنیا کی تمام چیزیں آپ جانتے ہیں کہ موو کر رہی ہیں، حرکت میں ہیں. تو سب ایٹمک پارٹیکل جو ہے وہ بھی حرکت میں ہے، اگرچہ وہ بالکل ہی دکھائی نہیں دیتا کسی بھی طریقے سے. یہاں تک کہ سائنسداں نے کہہ دیا کہ وہ ویوز آف پرابیبلٹی ہے، ویوز آف پرابیبلٹی. تو اب سوال یہ تھا کہ اب کیسے مانیں اس کو؟ انکار کریں تو انکار کر نہیں سکتے، اس کا انکار کریں گے تو ہر چیز کا انکار کرنا پڑے گا. تو ڈسکوری ہوئی کہ یہ جو سب ایٹمک پارٹیکل ہیں جو موو کرتے ہیں، موو، تو وہ ایک سلائٹ سینس میں ایک 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 ہیٹ جنریٹ کرتے ہیں. سب ایٹمک پارٹیکل جو چلتے ہیں بہت تیزی کے ساتھ، اگرچہ ان کا وجود سائنس کے کوئی آبزرویبل نہیں ہے، تو وہ ہیٹ جنریٹ کرتے ہیں. تو اگرچہ ہم سب ایٹمک پارٹیکل کو نہیں دیکھتے، اس کو ہم ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتے، لیکن ہیٹ کو ہم ڈیٹیکٹ کر پاتے ہیں، ڈیٹیکٹ. تو اس کو معنی ہے کہ ہم یہاں پہ یہ ماننا پڑے گا کہ اگرچہ ہم سب ایٹمک پارٹیکل کو نہیں دیکھتے، لیکن اس کے ایفیکٹ ہے، اس کا ایفیکٹ، یعنی اس کے حرکت سے جو ہیٹ جنریٹ ہوتی ہے اس کو ہم ایکسپیرئنس کرتے ہیں. تو ایفیکٹ سے ہم نے ماننا پڑے گا، اس کے ایفیکٹ سے ماننا پڑے گا کہ یہاں کوئی چیز ہے جس کو ہم ایٹمک پارٹیکل کہیں، سب ایٹمک پارٹیکل. تو اس کے بعد سائنس میں ایک نیا ایک بات ایڈ کرنی پڑی، کیونکہ یہ تھا، یعنی اس معنی میں تھا کہ پرابیبلی دیر از اے سب ایٹمک پارٹیکل. یعنی سائنس کی زبان میں جو بات آپ کہہ سکتے تھے اب یہ تھی کہ پرابیبلی، کیونکہ دیکھ تو سکتے نہیں آپ، پرابیبلی دیر از اے سب ایٹمک پارٹیکل. یہ ماننا پڑا کہ پرابیبلٹی از اے وے آف آرگومنٹ، یعنی پرابیبلٹی کو بھی ماننا پڑا سائنس میں، جس طرح آبزرویشن یا ایکسپیرئنس وغیرہ ایک یعنی ایسی چیزیں ہیں جس کو ہم کو لاجیکلی ماننا پڑتا ہے. تو پرابیبلٹی کو ماننا پڑا، اور یہ ماننا پڑا کہ پرابیبلٹی جو ہے، پرابیبلٹی وہ اگرچہ لیس دین سرٹینٹی ہے، لیکن وہ مور دین پرہیپس ہے. یہ بہت انوکھی بات ہے کہ پرابیبلٹی از لیس دین سرٹینٹی بٹ از مور دین پرہیپس. اس معنی ایک وے آف آرگومنٹ کا درجہ اس کو مل گیا. تو اگر آپ یہ مان لیں کہ پرابیبلی دیر از اے سب ایٹمک پارٹیکل، تو اسی میتھڈ کو اپلائی کر کے آپ کو کہنا پڑے گا کہ پرابیبلی دیر از اے گاڈ. کیونکہ سائنس میں ہم نے دریافت کیا کہ 13 بلین سال پہلے صرف ویکوم تھا، صرف خلا تھا، کوئی چیز نہیں تھی. یعنی سائنٹیفکلی اسپیکنگ 13 بلین سال پہلے کوئی چیز نہیں تھی. پھر اچانک ایک کاسمک بال سامنے آیا، پھر اس میں ایکسپلوژن ہوا، پھر ایک پروسیس چلا، اس کے نتیجے میں یونیورس وجود میں آئی. تو سوال یہ ہے کہ کیسے ہوا؟ جب کچھ تھا نہیں، سب خلا ہی خلا تھا، تو کیسے، کہاں سے یہ کاسمک بال آ گیا؟ کس نے اس کو ایکسپلوڈ کیا؟ کس نے اس کو یعنی اس کے اندر حرکت پیدا کی؟ اور دھیرے دھیرے وہ ساری چیز بنی، یعنی گلیکسی بنی، سولر سسٹم بنا،
زمین بنی اور پانی آیا، پھر پلانٹ آیا، پھر انیمل آئے، پھر انسان بنا. تو یہ سارا یہاں سے وہاں تک کیسے ہوا؟ تو اب سائنس میں یہ مان لیا گیا، یعنی سب سے پہلے میں سمجھتا ہوں کہ سر جیمز لی نے یہ بات کہی تھی کہ دا اسٹف آف ورلڈ از مائنڈ اسٹف، دا اسٹف آف ورلڈ از مائنڈ اسٹف. تو اس بارے میں کہا تھا کہ وہ اسٹف کے سینس میں کہا تھا کہ اس کے پیچھے مائنڈ ہے. اس کے بعد جب فرڈ ہال کے زمانے میں یہ مانا گیا، جس کو اس نے لکھا کہ انٹیلیجنٹ یونیورس، کیونکہ اتنا زیادہ میننگ ہے، اتنا زیادہ پلاننگ ہے، اتنا زیادہ ہر چیز ویل ڈیزائنڈ ہے کہ یہ اٹریڈم طور پر نہیں ہو سکتی، اپنے آپ بھی نہیں ہو سکتی. تو ضرور اس کے پیچھے کوئی ڈیزائنر ہے. تو اگرچہ یہ نہیں مانتے کہ دیر از اے ڈیزائنر، بٹ ڈیزائن کو مان لیا انہوں نے. ابھی سائنس نے یہ نہیں کہا ہے کہ دیر از اے ڈیزائنر، لیکن یہ مان لیا کہ دیر از ڈیزائن. یونیورس میں ڈیزائن ہے، میننگ ہے اور پلاننگ ہے، ہر چیز بہت ہی ویل سیٹ ہے، یہ مان لیا. تو سوال ہے کہ آپ وہاں اپلائی کیجیے اس فارمولے کو کہ جب یہ سب کچھ ہے تو پرابیبلی دیر از اے گاڈ، کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے. آپ غور کیجیے، خود سائنس کی دریافت کے مطابق جب یونیورس میں ڈیزائن ہے، پلاننگ ہے، ہر چیز ویل سیٹ ہے، تو یہ مان نہیں پڑے گا کہ اس کا کوئی کرنے والا ہے. تو یہ ماننا پڑے گا کہ پرابیبلی دیر از اے گاڈ، پرابیبلی دیر از اے کریٹر. تو سوال یہ ہے کہ آپ کو کہا ہے کہ آپ اس کو ڈیلوژن کہیں، گریٹ ڈیلوژن. ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے گریٹ ڈیلوژن، اور بہت سی کتابیں ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا وجہ یہ نہیں کہ لوگوں کے پاس ریزن نہیں ہے، لاجک نہیں ہے خدا کو ماننے کے لیے. اس کا سبب یہ ہے کہ وہ اس کو ماننے کے تیار نہیں کہ ہمارے اوپر بھی کوئی ہے، ہمارے اوپر بھی کوئی ہے، ہمیں کسی کے سامنے اکاؤنٹیبل ہیں، کوئی ہمیں پنش کرے گا، کوئی ہمیں پکڑے گا. تو اس معنی کوئی لاجک نہیں ہے. اب سوچیے کہ خدا نے یہ سب کیوں کیا، یہ کریشن کیوں، یہ انسان کیوں، یہ سب کیوں؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک آیت میں مجھے اس کا جواب ملتا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. قرآن میں ہے کہ اللہ نے انسان کو اور جن کو پیدا کیا صرف ایک بات کے لیے، کہ وہ عبادت کریں، وہ اللہ کی عبادت کریں. یہاں پر دیکھیے عبادت کا لفظ، اس پر غور کریں تو بہت زیادہ اس کے اندر آپ کو میننگ ملے گی. سمپلی یہ نہیں کہ بس مسجد میں جائیں اور سجدہ کریں. یعنی اتنی بڑی جو کریشن ہے، اتنی بڑی جو یونیورس ہے، اس کو دیکھیے اور پھر یہ اس کا مطلب نکالیے کہ مسجد میں جا کر کے وہ رکوع سجدہ کرے. ایسا نہیں ہو سکتا. تو اس کے معنی ایک چیز امپلیسٹ ہے لیعبدون میں. وہ کیا کہ قرآن میں ہے کہ ساری کائنات جو ہے مسخر ہے، ساری کائنات اللہ کے تابع ہے. دوسرے لفظوں میں کہ ساری یونیورس اللہ کی عبادت کر رہی ہے، ساری یہ سب الرات بحمدہ، یعنی رات جو ہے کڑک چمک وہ اللہ کی حمد کرتی ہے. تو عبادت ہی تو ہے یہ سب الرات بحمدہ، تو کڑک چمک اللہ کی عبادت کرتی ہے. تو جتنی بھی کائنات میں چیزیں ہیں سب اللہ کی عبادت ہی کر رہی ہیں. لیکن بات کیا ہے کہ ان کی عبادت کمپلسری عبادت ہے. اللہ نے ان کو ایک کون میں جگہ رکھا ہے.
لا آف نیچر جو ہے، مثلاً زمین گھومتی ہے، بہت زیادہ ایکوریسی ہے اس کو گھومنے میں. تو وہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ لا آف نیچر اس کو کنٹرول کی ہوئی ہے. تو زمین کا کی جو تو یہ جو روٹیشن ہے یہ بھی ایک عبادت ہے، ڈبل روٹیشن اپنے ایکسس پر اور اپنے آربٹ پر. تو اتنا زیادہ ایکوریٹ موومنٹ کیوں ہے؟ تو ضرور ماننا پڑے گا، جسے آپ نے مانا سب پارٹیکل کے بارے میں، کہ پرابیبلی دیر از اے کنٹرولر. اگر کنٹرولر نہ ہو تو کچھ نہ کچھ اٹرڈم ہوگا، کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں گڑبڑ ہو جائے گا، کہیں نہ کہیں بریک ڈاؤن ہو جائے گا. تو آپ کو ماننا پڑے گا کہ پرابیبلی دیر از اے کنٹرولر. تو اس اصول کو آپ مانیں تو یہاں اپلائی کریں اور پھر سوچیں آپ. تو ساری کائنات میں عبادت خدا کی ہو رہی تھی، پھر کیوں انسان کو بنایا؟ عبادت تو آلریڈی ہو رہی تھی. کڑک چمبک کی عبادت کر رہی ہے، زمین گھومنا بھی عبادت ہے، سب کچھ عبادت ہے. تو اب جو ہے بات یہ ہے کہ دوسری چیزوں کے بعد تھی انڈر کمپلشن. اب خدا نے چاہا کہ ایک ایسے ہی مخلوق بنائے جو بغیر کمپلشن کے خدا کے عابد بنے، جو سیلف ڈسکورڈ معرفت پر کھڑا ہو، سیلف اڈاپٹڈ ڈسپلن پر قائم ہو، سیلف امپوزڈ ڈسپلن پر قائم ہو. تو یہ یعنی خود اختیار کردہ عبادت. یہاں جو لفظ آیا ہے کہ اللہ نے پیدا کیا انسان کو صرف اس لیے کہ وہ عبادت کرے، یہاں یہ چیز امپلیسٹ ہے، انڈرسٹوڈ ہے کہ وہ خود اختیار کردہ عبادت پر قائم ہو، سیلف ایکوائرڈ عبادت پر قائم ہو. اس کا مطلب کیا ہوا کہ ایز اے میٹر آف فیکٹ وہ عبادت کرے. دوسری چیزیں جو کر رہی ہیں وہ تو ان کو کوئی آپشن نہیں ہے، کوئی آپشن نہیں ہے ان کو، وہ پوری کی پوری انڈر کنٹرول ہے. تو ایک ایسی مخلوق اللہ نے پیدا کی جس پر مائنڈ تھا کہ وہ سوچ کرے، معلوم کرے کہ یہ دنیا ایک خالق کی دنیا ہے. تو اس دنیا کو چاہیے کہ وہ خالق کا جھکے، تو جھکی ہوئی ہے. اب انسان جو ہے جس کو کہ کوئی کمپلشن نہیں، کوئی جبر نہیں تھا، کوئی کمپلشن نہیں تھا، تو وہ جب اپنے مائنڈ سے دریافت کرے گا تو خود اس کا مائنڈ بولے گا کہ مجھے بھی کوئی کرنا ہے جو ساری یونیورس کر رہی ہے. تو یہ ہے سیلف ڈسکورڈ معرفت میں کھڑا ہونا، سیلف امپوز ڈسپلن کو فالو کرنا، سیلف ایکوائرڈ عبادت کو قائم ہونا. اس کے لیے پیدا کیا. اب سوال یہ ہے کہ جو انسان اس انوکھی عبادت کا ثبوت دے، یہ جو قرآن کی آیت میں جس عبادت کا ذکر ہے وہ ایک انوکھی عبادت ہے، یعنی سیلف ایکوائرڈ عبادت. تو انوکھی عبادت ہے. اس انوکھی عبادت کے لیے ان کو کیا انعام دیا جائے؟ تو وہ انعام ہے پیراڈائز، جو کہ تو انسان کا مطالعہ کیا جائے تو انسان اسی کے ساتھ ساتھ فل آف ڈیزائر ہے. یعنی انسان ایک طرف یہ ساری چیزیں اس کے اندر ہیں، لیکن ساتھ ساتھ بہت زیادہ ڈیزائر، بہت زیادہ، یعنی وہ ڈیزائر سے بھرا ہوا ہے. لیکن اب دیکھیے دنیا میں انسان کی ڈیزائر پوری نہیں ہوتی.
کوئی بھی بڑے سے بڑا انسان بھی اس کو فلفلمنٹ حاصل نہیں ہوتا. تو سوال یہ ہے کہ اس نے جب اتنی بڑی چیز کو ثبوت دیا کہ سیلف ایکوائرڈ عبادت پر قائم ہوا وہ، یعنی اس نے خود سے رب العالمین کو ڈسکور کیا، خود سے وہ اس نے جانا کہ کائنات خدا کی پیدا کردہ ہے، خود سے جانا کہ سارے انسان ساری مخلوقات اللہ کی عبادت کر رہی ہیں. تو خود سے اس نے جانا کہ مجھے بھی کرنا چاہیے. جب پوری یونیورس جو ہے خدا کی عبادت میں لگی ہوئی ہے تو مجھے بھی کرنا چاہیے. اس طرح سے خود دریافت کردہ عبادت میں کھڑا ہوا. اب اس انسان کے لیے اس کا ریوارڈ کیا ہے؟ تو ریوارڈ یہ ہے کہ جو چیز عبادت کے باوجود اس کو نہیں مل رہی ہے اس کے لیے اس کا انتظام کیا جائے. یعنی دنیا میں وہ کرتا ہے عبادت لیکن دنیا میں اس کو ملتی نہیں فلفلمنٹ، تو اس کے لیے اللہ نے ایک اور دنیا بنائی، اس کا ایک اور ہیبیٹیٹ بنایا جہاں اس کو پورا یعنی اس کی ساری ڈیزائر پوری ہوگی. انسان نے ثبوت دیا سیلف ایکوائرڈ عبادت کا، خدا نے یہ کیا کہ اس کے انتظام کیا اس کے مکمل فلفلمنٹ کا، جس کو ہم کہیں گے ہیبیٹیٹ. تو یہاں پر دیکھیے بندے نے کیا کیا اور خدا نے کیا کیا. بندے نے ثبوت دیا کہ اس نے اپنے مائنڈ کو استعمال کیا، اس نے صحیح چوائس لیا، اس نے اپنی مرضی سے اللہ کا عبادت گزار بنا، اس کو خود سے اپنے کو ڈسپلن پہ کھڑا کیا، وہ خود سے ایز اے میٹر آف فیکٹ. تو اللہ کی مرضی یہ ہوگی کہ اسی کے لحاظ سے اس کو انعام دیا جائے. اس انعام کو دینے کی یہ دنیا انکمپلیٹ ہے، کہ اس دنیا میں دیکھیے آپ کرپشن ہے، پولوشن ہے، ہر جگہ آپ کو لیس دین آئیڈیل چیزیں، لیس دین آئیڈیل. تو ایک ایسی دنیا جو لیس دین آئیڈیل تھی وہاں کیسے اس کو دیا جائے گا اس کے عمل کے حساب سے ریوارڈ؟ تو اٹ واز بٹ نیچرل کہ انسان کے ایوارڈ دینے کے لیے ایک اور دنیا کریٹ کی جائے. تو اسی دنیا کا نام ہے پیراڈائز. یہ گویا انسان کے لیے ہیبیٹیٹ ہے، اس کا ہیبیٹیٹ جو ہے. اب سوال یہ ہے کیا پیراڈائز میں انسان کرے گا کیا؟ دنیا میں تو اس نے یہ کیا کہ اپنی عقل کو استعمال کر کے اس نے ڈسکور کیا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. ایز اے میٹر آف فیکٹ وہ اللہ کی عبادت پر کھڑا ہوا. دنیا میں تو یہ اس نے کیا. اب جنت میں کیا کرے گا وہ؟ تو وہ قرآن میں اگرچہ ڈائریکٹ طور پر نہیں انڈائریکٹ طور پر بتا دیا گیا ہے. دیکھیے قرآن میں ایک آیت ہے جو 2 جگہ یا 3 جگہ آئی ہے، خدا کے کلمات جو ہیں وہ کبھی ختم نہیں ہوں گے، ختم نہیں ہوں گے. قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا. تو یہ اشارہ ہے کہ انسان کو خدا موقع دے گا کہ وہاں وہ اعلیٰ دریافتیں کرے، اپنے ذہن کا استعمال کرے، وہ اعلیٰ دریافتوں میں جیے، وہ کلمات کو انفولڈ کرے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں وہ چیز صادق آتی ہے جو الوین ٹافلر نے اپنی کتاب میں لکھا ہے فیوچر شاک. اس نے لکھا ہے کہ انڈسٹریل ایج کے بعد ایک سپر انڈسٹریل آ رہا ہے. انڈسٹریل ایج کے بعد یہ کتاب چھپی تھی 1970 میں. تو اس نے پیشین گوئی کی تھی کہ انڈسٹریل ایج اب آگے بڑھ کر سپر انڈسٹریل ایج بننے والا ہے. لیکن آپ کو معلوم ہے کہ اس کا امکان ہی ختم ہو گیا، کیونکہ یہ دنیا جو ہے جیسے کہ تمام سائنٹسٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ دنیا تو اپنے پوٹینشیل کو ختم کر چکی.
اس دنیا کی عمر اب بہت کم رہ گئی. یعنی پوٹینشیلی یہ دنیا اس قابل ہی نہیں کہ کوئی سپر انڈسٹریل ایج بنایا جائے, سپر سویلائزیشن بنائی جائے. یعنی زمین کے جو وسائل ہیں وہ اب اس کی اجازت نہیں دے رہے ہیں کہ اس دنیا میں سپر انڈسٹریل ایج بنے, سپر سویلائزیشن بنے. تو پھر کیا ہوگا؟ تو وہ اللہ نے ایک اور دنیا بنا رکھی, جیسا کہ قرآن میں آیا ہے کہ من کل شیء خلقنا زوجین لعلکم تذکرون. ہر چیز کے لیے ہم نے بنایا جوڑے جوڑے. تو زمین کا ایک جوڑا ہے. اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح دوسری چیزیں جوڑے جوڑے میں ہے, زمین کا بھی ایک جوڑا ہے. وہ جوڑا دوسرا جوڑا کیا ہے؟ وہی پیراڈائز ہے. تو ایک دنیا کا جوڑا یہ ہے جہاں ہم ہیں, اور دوسرا جوڑا وہ ہوگا جو جہاں سپر یعنی ہائی کلاس کی انڈسٹری, ہائی کلاس کی سویلائزیشن بنے گی. تو وہاں پر انسان کے موقع ہوگا کہ وہ ہائی وژن میں جیے, ہائی ڈسکوریز میں جیے, ہائی درجے کی جو ریئلائزیشن ہے اس میں جیے. وہی جنت ہے. تو قرآن میں ہے کہ وہ فی شغل فاکہون, یعنی وہاں لوگوں کو مشغولیت ہوگی, لیکن مشغولیت بہت ہی زیادہ عمدہ ہوگی. یعنی جنت میں مشغولیت ہوگی, بیکار نہیں رہے گا لوگ, لیکن وہ جو شغل فاقہ ہوگا وہاں جو مشغولیت ہوگی وہ شغل فاقہ ہوگا. یعنی اس میں بہت زیادہ آپ کو خوشی ملے گی, بہت زیادہ جوائے ملے گا, بہت زیادہ آپ کو اس میں آپ کے مائنڈ کو تسکین ملے گی. تو شغل فاقہ. تو ان سب چیزوں کو لے کے جب سوچا جائے تو گاڈ کا کانسیپٹ ڈیلیوژن نہیں رہتا, بلکہ وہ ہائی وژڈم کا معاملہ بن جاتا ہے, ہائی معرفت کا معاملہ بن جاتا ہے. کیوں اللہ نے انسان کو, کریٹر نے انسان کو کے لیے جبر نہیں رکھا. جبر کیوں؟ جبر تو سورج چاند کے لیے, انسان کے نہیں ہے. انسان کو خدا یہ ریوارڈ دینا والا ہے کہ اس نے ایز اے میٹر فیکٹ مانا باتوں کو, جب کہ سورج چاند مان رہے تھے بطور کمپلشن کے. لیکن انسان نے اپنے مائنڈ کو استعمال کیا, اس نے ایز اے میٹر فیکٹ مانا رب العالمین کو, اس کی کریشن کو, اس کی پلاننگ کو, اور پھر وہ جھک گیا اس کے آگے. اور پھر اللہ نے اس کی ریوارڈ دیا اس کو جنت. اور پھر جنت میں اس کی وہ ساری باتیں اکٹھا ہو گئیں کہ وہ کلمات اللہ کو انفولڈ کرے, اور پھر یعنی ابدی طور پر جوائے میں جیے. یہ کلمات اللہ جو ہیں جو ان لمیٹڈ ہوں گے, ان کو انفولڈ کرنا کا جو کام ہے وہ آپ کو ان لمیٹڈ جوائے دے گا, ان لمیٹڈ پلیزر دے گا. یہ سب قیمت ہوگی اس بات کی کہ آپ نے یعنی ایز اے میٹر فیکٹ اللہ رب العالمین کو مانا, اس کا آگے عبادت گزار بنے. عبادت گزار یہاں اس معنی میں نہیں ہے جس معنی میں آپ مسجد میں بولتے ہیں. یہ بہت ہی ہائی کوالٹی کے معنی میں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جس لاجک کو استعمال کر کے لوگ مانتے ہیں فزیکل ورلڈ کو, سیم لاجک سے ان کو ماننا پڑتا ہے خدا کو. لیکن کیوں نہیں مانتے؟ اس لیے کہ خدا کو مانتے ہی آ جاتی ہے اکاؤنٹیبلٹی. اگر آپ مانیں سورج کو, چاند کو, گلیکسی کو, تو اس میں کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں انوالو ہے. اگر یہ مانیں آپ کو کہ اتنی گلیکسیز ہیں, اتنے ستارے ہیں, اور ایسا سولر سسٹم ہے, اس سے سمندر ہے, ایسے پہاڑ ہیں, تو اس سے آپ کو اس میں کوئی اکاؤنٹیبلٹی انوالو نہیں ہے. وہ تو پیور نالج ہے بس. لیکن جب خدا کو مانیں آپ تو فوراً آ جاتی ہے اکاؤنٹیبلٹی, فوراً.
اور یہ آ جاتا ہے کہ آپ کسی کے انڈر میں، کسی کے ماتحت ہیں، آپ کی فریڈم جو ہے وہ آپ کو یعنی مس یوز نہیں کرنا ہے. مس یوز کریں گے کوئی پکڑے گا آپ کو. یہ اصل چیز ہے، یعنی ایموشنل چیز ہے، یہ ریزن نہیں ہے. میں اس کو نہیں مانتا کہ کوئی ریزن ہے اس کی وجہ سے انسان خدا کو نہیں مانتا، کیونکہ جو ریزن لے کر کے وہ یونیورس کو مان رہا ہے وہی ریزن لے کر یہاں بھی ماننا پڑے گا اس کو. جب آپ مانتے ہیں کہ سب ایٹمک پارٹیکل جو ہیں وہ دکھائی نہیں دیتے، اور اس کو ہم مانتے ہیں اس لیے کہ اس کا افیکٹ ہمیں تجربے میں آتا ہے، تو یہی تو معاملہ خدا کا بھی ہے کہ خدا دکھائی نہیں دیتا لیکن اس کا کریشن ہم دیکھ رہے ہیں. کریشن کیا ہے؟ کریشن خدا کا افیکٹ ہے. جو چیز آپ بولتے ہیں افیکٹ میٹر کے معاملے میں، وہی یہاں پر ہے کریشن کے معاملے میں. تو خدا آپ کو دکھائی نہیں دیتا لیکن اس کا افیکٹ، یعنی اس کا عمل، اس کا کریشن صاف طور پر آپ دیکھتے ہیں اپنے ٹیلیسکوپ سے، اپنے مائکروسکوپ سے آپ دیکھتے ہیں. تو جو لاجک آپ استعمال کر رہے ہیں فزیکل ورلڈ کے لیے کہ افیکٹ کو دیکھ کر کے ایک واقعے کو ماننا، وہی لاجک یہاں اپلائی ہوتی ہے کہ کریشن کو دیکھ کر کریٹر کو ماننا، ڈسپلن کو دیکھ کر اس کو ماننا جو ڈسپلن کو قائم کیے ہوئے، ڈیزائن کو دیکھ کر ڈیزائنر کو ماننا، وہی لاجک تو یہاں بھی ہے. تو میں نے بہت سوچا کہ جب وہی سیم لاجک اپلائی ہو رہی ہے تو پھر کیوں کہتا ہے انسان ڈیلوژن ہے؟ جو سیم لاجک اپلائی ہو رہی ہے اور سیم لاجک سے خدا کا ثبوت مل رہا ہے تو انسان کیوں ان کا انکار کرتا ہے اس کا؟ صرف اس کی وجہ یہ ایموشنل، یعنی وہ نہیں چاہتا کہ وہ اپنی آزادی کو کسی کے ماتحت کرے، اپنے آپ کو کسی کا آرڈر میں سمجھے، یا اپنے عمل کا وہ کوئی اس کو حساب کتاب دینا پڑے. بس یہ بات ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ اس سے پہلے جو علوم تھے، مثلاً فلاسفی، تو اس طریقے سے خدا کو پروف نہیں دے پاتے تھے وہ. لیکن جو سائنس آئی اور سائنس کے بعد جو ریسرچز ہوئیں، ہوتے 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 جو باتیں دریافت ہوئیں اس سے بالکل اسی طرح ثابت ہوگا جس طرح سے انسان دوسری باتوں کو مانتا ہے. تو قرآن میں جو آیت ہے وہ اسی کے بارے میں ہے. سنورہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. یہ آیت ہی کے بارے میں تو ہے کہ کائنات میں اللہ تعالیٰ ایسی نشانی دکھائے گا کہ ظاہر ہو جائے گا کہ یہ دین حق ہے، یہ قرآن حق ہے، یہ اللہ رب العالمین حق ہے. یہ سب ثابت ہو جائے گا. لیکن ثابت کس معنی میں ہوگا؟ ثابت اسی معنی میں ہوگا جو میں نے عرض کیا کہ انسان دیکھا کہ کچھ چیز ثابت ہو گئی، لیکن چونکہ اب بھی اس کو مس یوز آف فریڈم کا رائٹ حاصل ہے، اس کو ابھی بھی کہہ سکتا ہے کہ میں نہیں مانتا، یعنی سرکشی کے طور پر. تو انسان کے پاس سرکشی کا آپشن ہوگا، لاجک کا آپشن نہیں ہوگا. یہ بہت بڑی بات ہے کہ ایک وقت آئے گا اس آیت کے مطابق سنورہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. اس کا مطلب ہے کہ ایک وقت آئے گا جب انسان کے پاس لاجک کا آپشن نہیں ہوگا، ریزن کا آپشن نہیں ہوگا، سرکشی کا آپشن ہوگا. یعنی اگر وہ لاجک مانے تو خدا کو ماننا پڑے گا، ریزن کو مانے تو خدا کو ماننا پڑے گا. لیکن وہ چونکہ اس کو آزادی ابھی ملی ہوئی ہے تو وہ سرکشی کرے گا، مس یوز آف فریڈم کرے گا، اور پھر کہے گا یہ تو ڈیلوژن ہے. اب دیکھیں یہ میں نے آج جو میں نے اب سے کہا یہ آرٹیکل چھپا ہے جو، تو یہ پورا آرٹیکل میں نے پڑھا. آپ خود پڑھ کر دیکھ لیجیے، اس کے اندر کوئی بھی ریزن نہیں، یعنی ڈیلوژن بتا رہے ہیں خدا کو، لیکن ریزن کچھ بھی نہیں سوا کنفیوژن کے.
میں نے 2 آدمی کو اور پڑھوایا آج ہی. اس آرٹیکل کو میں نے 2 اچھے انگلش جاننے والے 2 آدمی کو بھی پڑھوایا. وہ بتایا کہ میں نے بتایا کہ جس بتائیے وہ اچھے انگلش جاننے والے, انہوں نے بھی کہا کہ بھائی یہ تو کنفیوژن ہے, کوئی لاجک کیا ہے وہ سمجھ میں نہیں آتا. تو لاجک ہے انسان کے لیے اب لاجک کا آپشن ہی نہیں باقی نہیں رہا ہے, اب تو سرکشی کا آپشن ہے. تو سرکشی کے لیے آپ کچھ بھی کیے, آپ کہیں کہ آج دن نہیں رات ہے, تو کون مانے گا, کرے گا آپ کو, کوئی مانا تو کر نہیں سکتا. تو وہ ایک قصہ ایک مسئلہ ہے کہ مانو تو دو نہیں تو پتھر, یعنی ایک پتھر کا ایک شکل ہے, آپ کو باندھنے سے وہ دیو بنتا ہے, نہ مانے تو پتھر ہے وہ. آپ کے ماننے سے وہ دیو بنتا ہے, وہ نہ پتھر ہے. تو اسی طریقے سے جو ریئلٹیز, جو حقائق کھلے ہیں, جو باتیں سائنس نے دریافت کی ہیں, اس کے بعد اتنا ایویڈنٹ ہو گئی ہر چیز, اتنی ایویڈنٹ کہ آپ کو ماننا پڑتا ہے کہ خدا ہے. اچھا, اب ایک اور بات میں عرض کروں گا, وہ یہ ہے کہ خدا کے ثبوت کا میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا ایک آئٹم ہے, بہت بڑا. وہ یہ ہے کہ خدا کیوں آپ کے سائیکالوجی میں انٹرویوین ہے. یہ خدا اگر ڈیلوژن ہے تو آپ کی سائیکالوجی میں کچھ شامل ہے. مثلاً دیکھیے, اس زمانے میں ایک علم ہے جو کہتے ہیں اینتھراپولوجی. اینتھراپولوجی میں ساری سوسائٹی جو پہلے کی تھیں ان کا اسٹڈی کی جاتی ہے. تو اینتھراپولوجی کا یہ وہ ہے ماننا ہے کہ دنیا میں جتنی بھی سوسائٹی تھی, ہر سوسائٹی میں خدا کا کانسیپٹ موجود ہے. کوئی بھی سوسائٹی ایسی نہیں ہے جس میں خدا کا کانسیپٹ موجود نہ ہو. تو سوال ہے کہ اگر خدا آپ کے یعنی وہ ہے ایک دھوکہ ہے, تو آپ کی نفسیات میں کچھ شامل ہے. وہ ایک واقعہ میں نے پڑھا تھا, میں رسالے میں چھاپا بھی تھا, کہ سیکنڈ ورلڈ وار کے زمانے میں بہت ہی زبردست کرائسس آیا تھا بڑی طاقتوں کے لیے. تو ایک کانفرنس ہوئی تھی یالٹا میں. یالٹا ایک جزیرہ ہے رشیا میں. تو اس میں برطانیہ کا پرائم منسٹر اور امریکہ کا پریزیڈنٹ اور ایک اور کون, 3 اکٹھا ہوئے تھے وہ غور کرنے کے لیے. تو ایکسپرٹ لوگوں نے ایک بنایا تھا ایک نقشہ کہ ہمیں کس طریقے سے مقابلہ کرنا جرمنی کا اور جاپان کا, مخالف طاقتوں کا. تو وہ دیا گیا پڑھنے کے لیے روس کے جو ڈکٹیٹر تھا اسٹالن کو دیا گیا. تو اسٹالن نے جو پڑھا تھا اس کو, تو میں نے اس میں رپورٹ میں پڑھا تھا کہ پڑھتے پڑھتے اس کے منہ سے نکلا, مے گاڈ پراسپر دس انڈرٹیکنگ. یہ جملہ شاید اس نے رشین میں کہا ہوگا, لیکن میں نے پڑھا تھا انگلش میں, مے گاڈ پراسپر دس انڈرٹیکنگ, یعنی خدا اس منصوبے کو کامیاب کرے. تو آپ جانتے ہیں گاڈ کو مانتے ہی نہیں تھا اسٹالن تو خدا کے منکر تھا. تو اس کو پڑھتے پڑھتے اس میں غرق ہو گیا وہ. تو اس کا اندر کا انسان بول اٹھا. جب غرق ہو گیا تو اس کے اندر کا انسان بول اٹھا کہ کتنا اچھا پلان ہے, خدا اس کو کامیاب کرے. مے گاڈ پراسپر دس انڈرٹیکنگ. تو دیکھیے, یہ پہلو سوچنے کی بات ہے. ایک ہے فزیکل لاجک, فزیکل ریزن, اس کے اعتبار سے. دوسرا جو ہے سائیکالوجی انسان کی.
تو انسان کی سائیکالوجی میں خدا کیوں انٹرووین ہے, کیوں بسا ہوا ہے کہ کوئی موقع جب کرائسس آتا ہے تو ہر انسان بول اٹھتا ہے خدا میری مدد کر. جب کرائسس آتا ہے تو حتیٰ کہ اس طرح نہیں بول پڑا. تو کرائسس ٹائم میں کیوں بول پڑتا ہے انسان, یہ ایک سوال ہے. تو ایک ہے فزیکل لاز کے تحت خدا کا وجود, وہ میں نے جس کا عرض کیا وہ بھی اس کے سپورٹ میں ہے. لیکن یہ جو پہلو ہے سائیکالوجی کا کہ کوئی بھی انسان انکلوڈنگ اسٹالن جیسا منکر, کیا وجہ ہے کہ جب کرائسس کا وقت ہوتا ہے تو پکار اٹھتا ہے کہ خدا بھی مدد کر. اس معنی کہ انسان کی سائیکالوجی جو ہے, انسان کی جو اندرونی وجود ہے, اس میں کہنے کہ بسا ہوا ہے کہ میرا ایک خالق ہے, میرا ایک مالک ہے, میرا ایک لارڈ ہے, میرا ایک سسٹینر ہے. یہ اس کے مائنڈ میں کہنے کہ بسا ہوا ہے, وہی نکل پڑتا ہے. تو یہ اس کو میں کہوں گا سائیکالوجیکل پروف. تو پہلے میں جو بات کہی وہ تو فزیکل پروف ہے, یعنی فزیکل ورلڈ میں ہم جو استعمال کرتے ہیں لاجک, اس کو اپلائی کرنے سے ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ ضرور یہاں کوئی کریٹر ہے. اور دوسرا یہ پہلو ہے کہ اب جب آپ سائیکالوجی کی اسٹڈی کرتے ہیں تو سائیکالوجی کے لیول پر بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ ضرور انسان کا کوئی کریٹر ہے, اور اس کے مائنڈ میں بسا ہوا ہے. وہ اتنا زیادہ بسا ہوا ہے کہ وہ نس در نس انسان پیدا ہوتے ہیں لیکن وہ بھول نہیں پاتا, نکال نہیں پاتا. وہ انسان کی سائیکالوجی میں اتنا انٹرووین ہے وہ خدا کا کانسیپٹ کہ جو انسان منکر ہے, جو انسان کہتا ہے کہ خدا نہیں ہے, وہ بھی جب کرائسس کا لمحہ آتا ہے تو پکار اٹھتا ہے خدا کو. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک مزید ثبوت ہے خدا کے وجود کا. ایک ثبوت تو یہ ہے کہ فزیکل ورلڈ کے لیے انسان نے جو میتھڈ دریافت کیے ہیں, میتھڈ آرگومنٹ, اس کے مطابق خدا کا وجود اسی طرح ثابت ہوا جس طرح دوسری چیزیں, جیسے مٹیریل چیزیں, جس طرح سے مٹیریل چیزیں آپ ثابت کرتے ہیں فزیکل لاز کے تحت, اسی طرح خدا بھی ثابت ہوتا ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ انسان کی جو سائیکالوجی ہے, انسان کی انر پرسنالٹی ہے, اس میں کیوں انٹرووین ہے, کس نے اس کو وہاں پر یعنی بسا دیا خدا کے کانسیپٹ کو. یہ ایک سائیکالوجیکل پروف ہے کہ ضرور خدا ہے, یعنی کہ ایک کریٹر ہے, اور کریٹر نے میری جو ساخت بنائی, میری جو میری ہستی بنائی, جو اس ہستی میں بطور واقعہ شامل ہے. یعنی انسان نے جانا کہ میرا کوئی کریٹر ہے, تو وہ ایز اے میٹر آف فیکٹ وہ اس کی ہستی کا حصہ بن گیا. ایز اے میٹر آف فیکٹ وہ اس کی شخصیت کا جز بن گیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کہنا کہ خدا ایک ڈیلوژن ہے بالکل بیس لیس بات ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. Okay, before we start with the question answer session, we wanted to make an announcement. CPS International is pleased to announce release of yet one more translation of Quran. This translation has been done in Polish language, and you can get the copies for distribution from Goodword Books website. I will now request Maulana Sahab to release the Polish translation of the Quran. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں گیا تھا پولینڈ, اس وقت یہ نہیں چھپا تھا, تو کچھ لوگوں سے باتیں ہوئی تھی, تو میرے دل میں آیا تھا کہ کاش
پولینڈ کی جو زبان ہے اس میں بھی چھپ جاتا قرآن. آج اللہ نے پورا کر دیا اس کو. تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کو کامیابی عطا فرمائے. Okay, so I will first read the comments that have come after today's talk, and post that I will take up questions with Maulana Sahab. مولانا کامنٹ جو آئے ہیں, پہلا کامنٹ آیا ہے ڈاکٹر نغمہ صدیقی کا دلی سے. انہوں نے لکھا ہے, مائی گریٹسٹ ڈسکوری آف ٹوڈے از دیٹ سیلف ڈسکورڈ معرفت از وین آئی ڈسکور گاڈ آن مائی اون ایز دا کریٹر اینڈ سسٹینر آف دا ورلڈ. سیلف امپوزڈ ڈسپلن از دیٹ ان اسپائٹ آف بینگ فری I discipline myself, and self-acquired ibadat is that I do ibadat not under compulsion but out of own choice as a matter of fact. For such people, God has created an ideal world, paradise, because He was ready to accept less than ideal. مس شبانہ انصاری نے پاکستان سے بھیجا ہے, ٹوڈے آئی انڈرسٹوڈ دیٹ آل یونیورس از ڈوئنگ کمپلسری عبادت. گاڈ پلانڈ اے کریشن ہو کوڈ ڈسکور گاڈ ہمسیلف اینڈ سرینڈر ہز فریڈم بائی اسٹینڈنگ آن سیلف امپوزڈ ڈسپلن. مولانا اقبال عمری نے چنئی سے لکھا ہے, مولانا یو آر دا فرسٹ پرسن ہو ہیز گیون دا سائنٹیفک بیسڈ آرگیومنٹس فار پروونگ دا کانسیپٹ آف گاڈ. جزاک اللہ. بحرین سے توفیق خان صاحب نے لکھا ہے, مولانا صاحب آپ نے جو معرفت کا فارمولا دیا یقیناً یہ آپ کی بہت بڑی دین ہے. ظہور الرحمان صاحب نے نیوزی لینڈ آکلینڈ سے لکھا ہے, ہیئر ان نیوزی لینڈ اے پولیس آفیسر who calls himself as an agnostic told me that he studied during his study of criminology that all the people who were given death sentence, no matter how agnostic or atheist they were, they all begged for forgiveness from someone greater being. ماشاءاللہ. عامر موری صاحب نے شری نگر سے لکھا ہے, the entire universe is continuously doing the worship of God. Man cannot stand alone and be different. Maulana, it is thrilling thought to come closer to God. مولانا اب سوال لیتے ہیں. یہ سوال بھیجا ہے اظہر مبارک صاحب نے, انہوں نے لوکیشن نہیں لکھا ہے. ان کا سوال یہ ہے, مولانا صاحب واٹ از دا پرنسپل آف سیکنگ ہیلپ فرام دا گاڈ, پلیز ایڈوائز آل آف اس. دیکھیے اس معاملے میں سب سے بڑا جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ انسان خدا سے مانگتا ہے اپنے مائنڈ سیٹ کے مطابق, کیونکہ خدا دیتا ہے اپنے مائنڈ سیٹ کے مطابق. اس وجہ سے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان مایوس ہو جاتا ہے, حالانکہ وہ مایوسی کی ضرورت نہیں ہوتی. خدا کا جو پلان ہے اس سے آپ کو ڈسکور کرنا پڑے گا کہ خدا کی مدد آئے گی اپنے نقشے کے مطابق, آپ کے نقشے کے مطابق نہیں. ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ انسان مانگتا ہے تو چاہتا ہے کہ میرے نقشے کے مطابق ملے مجھے, بس جب ایسا نہیں ہوگا ملے گا خدا کے نقشے کے مطابق, کیونکہ جو گریٹر گڈ ہے آپ کے لیے اس کو صرف خدا جانتا ہے. گریٹر گڈ ہم تو صرف پھنسے رہتے ہیں یعنی امیجیٹ چیزوں میں, امیجیٹ ہم فیوچر کو نہیں جان پاتے. تو جو فیوچر کے اعتبار سے جو گریٹر گڈ ہے ہم کے لیے اس کا فیصلہ کرتا ہے خدا, اگر ہم مانگنے میں سچے ہوں. مولانا اگلا سوال کلکتہ سے آفتاب عالم صاحب نے بھیجا ہے. انہوں نے لکھا ہے, مین وانٹس ٹو ایکسپیرئنس ہز کریٹر ان دا فزیکل ورلڈ, بٹ ایز پر قرآن
God wants to keep himself unseen and he wants man to discover him. Please explain, Maulana Sahab, what is the reason as to why God wants people to discover him? اس لیے کہ خدا آپ کو زیادہ بڑا ریوارڈ دینا چاہتا ہے, بڑا ریوارڈ. کہ اگر آج انسان انڈر کمپلشن عبادت کرے تو وہ ریوارڈیبل ہے, لیکن بہت چھوٹا ریوارڈ ملے گا اس پر. لیکن آپ غور کیجیے کہ وہ انسان جو ایز اے میٹر آف فیکٹ خدا کو جانے اور اس پر عبادت کرے, حالانکہ اس نے کبھی دیکھا نہیں, تو بہت ہی بڑی چیز ہے. تو زیادہ بڑا ریوارڈ دینے کے لیے اللہ نے یہ نقشہ رکھا ہے. مولانا اگلا سوال لینے سے پہلے ایک کامنٹ پڑھنا چاہیں گے جو طارق بدر صاحب نے پاکستان سے بھیجا ہے. انہوں نے لکھا ہے, وی لرنڈ ٹوڈے دیٹ گاڈس کانسیپٹ از انٹرووون ان دی سائیکالوجی آف مین اینڈ ایون دا ایتھسٹ could not deny this fact. جزاک اللہ. مولانا اگلا سوال فرحانہ انصاری نے بھیجا ہے یو ایس اے سے. انہوں نے لکھا ہے, سائنس اینڈ گاڈز ایگزسٹینس از ناؤ آن دا سیم پیج. ڈینائنگ گاڈ ول بی دا کیس آف ڈس اوبیڈینس. مولانا صاحب, ایم آئی کریکٹ؟ صحیح کہا, بالکل صحیح. مولانا اگلا سوال شری نگر سے عبد الرحید پنڈت صاحب نے بھیجا ہے. انہوں نے لکھا ہے, اف این امام آف مسجد از ڈوئنگ شرک and it is known to me, is it permissible to pray after him? Maulana Sahab, what is your guidance on this? نہیں, دیکھیے یہ بہت ہی زیادہ غلط بات ہے کہ امام کو شرک کا مجرم بنا کر کے لوگ مسجد کھڑا کرتے ہیں مسئلہ. دیکھیے سنن ابی داؤد مشہور کتاب ہے حدیث کی, اس میں صاف صاف ایک لکھا ہے, کئی روایتیں ہیں کہ سلو خلف کل بر و فاضر, ہر اچھے اور برے کے پیچھے نماز پڑھو. کیونکہ دیکھیے امامت جو ہے وہ آپ یہ نہیں تھے کہ آپ نماز پڑھتے اپنی, امام کی نہیں. یہ جھوٹا مسئلہ بنا رکھا ہے کہ امام کی نماز اگر غلط ہے تو میری بھی غلط ہو جائے گی. ایسا ہی نہیں, ایسا ہی نہیں کہ نماز پڑھتے اپنی. آپ ہر کسی مسئلہ کھڑا کیجیے مسجد میں, ورنہ آپ جرم کریں گے اللہ کے نزدیک کہ صاحب امام مشرک ہے اس لیے نماز جائز نہیں. یہ سب بہت ہی زیادہ غلط بات ہے. جو بھی امام پر راضی ہو جائے لوگ مسجد کے, بس اسی پیچھے نماز پڑھیے آپ. مولانا اگلا سوال دلی سے مستاق احمد صاحب نے بھیجا ہے. انہوں نے لکھا ہے کہ ہم معرفت کیسے حاصل کریں, ہم دعوت کا کام کیسے کریں, اس کے بارے میں بتائیں. میرے خیال سے آپ میری کتاب پہلے پڑھ لیجیے, کتاب معرفت, اس کے بعد سوال کیجیے. ایک کتاب ہماری چھپی ہے, اس کا نام ہے کتاب معرفت. پہلے اس کو پڑھیے, پھر سوال کیجیے, میں انشاءاللہ اس کے بارے میں ضرور جواب دوں گا. مولانا اگلا سوال ساگر ڈے صاحب نے پوچھا ہے دلی سے. انہوں نے لکھا ہے, You talked about self-imposed marifat, but is it possible to realize self-imposed marifat without having proper knowledge about the Shariat? اس کے بارے میں بتائیں. میں سیلف امپوز کا نہیں استعمال کیا, سیلف ڈسکورڈ کا استعمال کیا. سیلف ڈسکورڈ معرفت, شریعت سے کوئی اس کا ڈائریکٹ تعلق ہی نہیں, وہ تو عقیدے کی بات ہے. یہ سوال میرے سمجھ کلیئر نہیں ہے, کیونکہ عقیدے کے بات کو شریعت سے جوڑ دیا انہوں نے, اس سے کنفیوژن پیدا ہوتا ہے. جی. مولانا سمیر صاحب نے کشمیر سے سوال بھیجا ہے. انہوں نے لکھا ہے کہ مولانا صاحب, از گاڈ اٹ سیلف اے میریکل, واٹ وڈ یو سے؟ اب میں نہیں کہہ سکتا کہ میریکل کا ورڈ یہاں استعمال کیا جائے گا نہیں کیا جائے گا, لیکن میں اپنی جو میری نالج ہے اس کے مطابق میں یہ کہوں گا کہ خدا
پورے یونیورس کی سب سے بڑی ریئلٹی ہے, سب سے بڑی ریئلٹی یہ کہہ سکتا ہوں. مولانا محتسم صاحب نے دلی سے سوال بھیجا ہے. انہوں نے لکھا ہے, ہاؤ ڈو وی ٹیکل دا فیکٹ دیٹ probability of subatomic particle existence can be measured, but we could not measure the existence of God. I mean, we could measure the probability of subatomic particles and reach certainty, but how do we reach to the certainty in the case of God? نہیں, یہ آپ نے صحیح نہیں لکھا. میجر نہیں کر سکتے آپ سب ایٹمک پارٹیکل کو, آپ میجر نہیں کر سکتے. یہ آپ نے صحیح نہیں کہا, وہ میجریبل ہے ہی نہیں. سب ایٹمک پارٹیکل جو ہے وہ کوانٹم تھیوری کا مسئلہ ہے. یہ کوانٹم تھیوری کو آپ پڑھیے تو سب ایٹمک پارٹیکل کا ایگزسٹنس مانتے ہیں, لیکن میجریبل نہیں مانتے وہ. یہ آپ کا یہ کہنا صحیح نہیں ہے. مولانا رضوان صاحب نے بھوپال سے سوال بھیجا ہے. انہوں نے آپ سے پوچھا ہے کہ مولانا مینی پیپل سے دیٹ بلیف ان گاڈ از انف, سو فالوئنگ اے پریئر سسٹم از ناٹ ریکوائرڈ ایز گاڈ نوز واٹ از ان دی ہارٹس آف اٹس پیپل. واٹ وڈ یو سے ٹو سچ بلیف؟ بھائی یہ سب اپنی راہ پہ چلنا ہے. جب آپ گاڈ مانیں تو آپ کو ماننا پڑے کہ قرآن خدا کی بک ہے. آپ کو مانیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے رسول ہیں, تو آپ کو ماننا پڑے گا کہ جو قرآن میں ہے, جو حدیث میں ہے, وہی رائٹ ایکسپلینیشن ہے بلیف, گاڈ کے بلیف کا. الگ سے کیا بنائیں گے آپ؟ یا تو آپ مانیں ہی نہیں, لیکن جب بھی آپ مانیں گے اللہ کو تو ماننا پڑے گا قرآن کو, ماننا پڑے گا رسول کو, تو ماننا پڑے گا پھر ان سب چیزوں کو جو قرآن حدیث ثابت ہوتی ہیں. نفیس صدیقی صاحب نے دلی سے سوال بھیجا ہے. انہوں نے لکھا ہے, بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ دعاؤں میں یاد رکھیے گا, کیا یہ اسلامی طریقہ ہے؟ اس کے بارے میں بتائیں. بھائی میں نے جو پڑھا ہے صحابہ اور تابعین کے حالات, تو ان کا طریقہ نہیں تھا. اور ایک تابعی نے کہا ہے کہ صحابہ کے بارے میں کہ والقدوۃہم, نمونہ وہی ہیں. یعنی صحابہ کے ہاں میں نے کبھی نہیں پایا کہ صحابی نے کہا ہو کہ دعاؤں میں یاد رکھیے گا. تو جبیر تابعی کہتے ہیں کہ والقدوۃہم, وہی نمونہ ہے. تو آپ کہاں سے نکالا یہ تو خود ساختہ بات ہے. صحابہ کا یہ طریقہ نہیں تھا. مولانا کامران صاحب نے احمد آباد سے سوال بھیجا ہے. انہوں نے لکھا ہے, مولانا صاحب, many a times people get upset when their prayers are not accepted by God Almighty. They get negative, and Satan exploits such people by increasing their disbelief. What would be your advice to such people? دیکھیے, ایسے لوگوں کو چاہیے کہ پہلے وہ پڑھیں قرآن کو, اللہ کی کتاب کو. یہ تصور ہی غلط ہے کہ آپ جو دعا کریں وہ اللہ پورا کرتا رہے گا, کہ خدا آپ کا نعوذ باللہ خادم ہے. آپ دعا کریں تو اللہ اپنے علم کے مطابق اس کو پورا کرے گا, آپ کے مطابق نہیں. کہ آپ دعا کریں بیٹھ کر کے میرا گھوڑا کار بن جائے, تو اللہ کا اگر قانون نہیں ہے ایسا تو گھوڑا کار نہیں بنے گا. آپ دعا کریں کہ میری بڑی کار جو ہے وہ اجاز بن جائے, تو یہ نہیں پورا ہوگا, کیونکہ اللہ کے یہ یعنی فطرت کا یہ قانون ہی نہیں. تو دعا انسان کرتا اپنے حساب سے, لیکن خدا پورا کرتا اپنے حساب سے. مولانا اگلا سوال لینے سے پہلے ایک کامنٹ پڑھنا چاہیں گے جو رضوان عارف صاحب نے بھیجا ہے بھوپال سے. انہوں نے لکھا ہے, اسلام از دی نیچرل ریلیجن
This can only be understood by listening to مولانا صاحب. اللہ آپ کا سایہ امت پر قائم رکھے, آمین. سید حسن صاحب نے سوال بھیجا ہے, انہوں نے اپنی لوکیشن نہیں لکھی ہے. ان کا سوال یہ ہے, if a Muslim has committed a sin by taking somebody's right in an unjustified way, but now repents and wants to pay back, but cannot turn back the time, مولانا صاحب what should he do? کیا بٹ کنڈکٹ کا مطلب وہ وقت کو پیچھے نہیں لے جا سکتا کیونکہ اس نے گناہ کیا ہے, بٹ ہی وانٹس ٹو پے بیک فار آل دا سنس دیٹ ہی ہیز کمیٹڈ. تو ایسی صورت میں کیا؟ پیچھے جانے کی ضرورت کیا ہے؟ پیچھے جانے کا کانسیپٹ کیا مجھے سمجھ نہیں ہے. جی یہ کانسیپٹ کیا ہے پیچھے جانے کا؟ مطلب مولانا صاحب وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ میں اس کو ٹائم کو بدل نہیں سکتا کہ جو میں نے ڈو کی. نہیں, بدلنے کی ضرورت کیا ہے؟ جی یہ تو ان کا اپنا سوچ ہے. دیکھیے قرآن میں ہے کہ قل یا عباد الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمۃ اللہ فإن اللہ یغفر الذنوب جميعا. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ کہہ دو میرے بندوں سے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے, یعنی گناہ کیا ہے, اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو, کیونکہ اللہ سارے ہی گناہوں کو معاف کرنے والا ہے. تو آپ بس یہی کیجیے کہ یہ کیوں اپنا اس میں نظریہ لگاتے کہ پیچھے ہٹنا, نہ پیچھے جانا نہ آگے جانا. جو جب آپ کو احساس ہو جائے, جب ریپینٹنس ہو جائے تو اللہ سے مانگے دو, اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ ضرور قبول کرے گا اگر سچ مچ آپ کو ریپینٹنس آیا ہے تو. یہ غیر ضروری شرط ہے میرے دیکھ, انیسری کنڈیشن یہ. اگلا سوال لینے سے پہلے کامنٹ پڑھنا چاہیں گے مولانا, جو احمد علی صاحب نے بھیجا ہے دلی سے. انہوں نے لکھا ہے, مولانا صاحب یو ہیو بیوٹیفلی ایکسپلینڈ دیٹ ہاؤ بائی لوکنگ ایٹ اے ڈیزائن ون بلیوز دیٹ دیر از اے ڈیزائنر. Likewise, looking at Allah's countless creations, human beings realize that there is indeed a creator. May Allah bless you with health. Jazakallah. مولانا اگلا سوال بھیجا ہے الور سے فاروق صاحب نے. انہوں نے لکھا ہے, مولانا you said there will be a time when people would not accept reason or rationale but will become arrogant, and so they will not accept the concept of God. Maulana Sahab, will the coming of such a time indicate the coming of doomsday, as no one would be willing to bow down to a reasoned argument? میں نے یہ نہیں کہا کہ وقت آئے گا, وقت ہے, آلریڈی ہے, وہ پہلے بھی تھا ابھی بھی ہے, آئے گا کی بات نہیں ہے. میں نے یہ کہا ہے کہ انسان کے پاس جو ریلائبل علم ہے وہ سائنس کا ہے, تو سائنس کے ذریعے دوسری چیزوں کو جس طرح سے پروف دیا جاتا ہے ویسے پروف خدا کے لیے موجود ہے. اس کے باوجود کیوں نہیں مانتے لوگ؟ تو اس لیے نہیں کہ ریزن نہیں دیا گیا, اس لیے کہ آج انسان جو ہے چاہتا ہے انلمیٹیڈ فریڈم, تو نہیں چاہتا کہ وہ میری فریڈم پر روک لگے. یہ ہے, یہ فیوچر کے بعد نہیں, یہ ہمیشہ ہی ہے. Okay, so we will end the session now. Thank you.